بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 18 جون 2021 بروز جمعۃ المبارک 9 ذوالقعدہ بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات، سعودی عرب کے بدلتے قانون پر نظر رکھنے کے لیے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بات کریں گے بہت سی اہم خبروں کی، بات کریں گے کرونا ویکسین کی، بات کریں گے وزٹ ویزا کی، اور اس کے علاوہ فلائٹس کی بندش کی بات ہوگی۔ انٹرنیشنل فلائٹ، اسپیشل فلائٹ سے متعلق خبر شامل کریں گے، اور بات کریں گے ایک پڑوسی ملک کی جس نے سفری پابندیوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ خبیث مشیت پر حوثیوں کا حملہ ناکام۔ عرب اتحاد برائے یمن کے ترجمان بریگیڈیئر ترکی المالکی نے کہا کہ ایران کے حمایت یافتہ حوثی دہشت گردوں نے خبیث مشیت پر ڈرون سے حملے کی کوشش کی تھی۔ سعودی افواج کے فضائی دفاعی نظام نے ڈرون کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق عرب اتحاد کا کہنا ہے کہ شہری تنصیبات اور علاقوں پر حوثیوں کے جارحانہ حملوں کی کوششیں ناکام بنائی جا رہی ہیں۔ کورونا کے دوران مثالی خدمات کے اعتراف میں ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا۔ سعودی محکمہ ڈاک کی جانب سے کورونا وائرس کی وبا کے دوران فرائض انجام دینے والوں کے اعزاز میں خصوصی ڈاک ٹکٹ اور پوسٹ کارڈ جاری کیا گیا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق جاری کیے جانے والے ڈاک ٹکٹ اور پوسٹ کارڈ کا عنوان "شکریہ ہمارے ہیروز" رکھا گیا ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ سال کورونا وائرس کی وبا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کے پیش نظر کرفیو اور لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا۔ اس دوران سیکیورٹی اہلکاروں، وزارت صحت اور دیگر رضاکاروں نے مثالی خدمات انجام دیتے ہوئے فرائض بخوبی انجام دیے تھے۔ سرکاری اہلکاروں اور رضاکاروں کی مثالی خدمات کے اعتراف میں محکمہ ڈاک کی جانب سے ان کے اعزاز میں 3 ریال مالیت کا ڈاک ٹکٹ اور 5 ریال والا پوسٹ کارڈ جاری کیا گیا ہے۔ واضح رہے، سعودی محکمہ ڈاک کی جانب سے مختلف مواقع جن میں قومی دن، حج سیزن، عالمی اور خلیجی سیمینارز وغیرہ شامل ہیں، اس کے حوالے سے ڈاک ٹکٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں 98% معمر افراد کی ویکسینیشن مکمل ہو گئی۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ 98% تک بوڑھے سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کو کورونا ویکسین لگا دی گئی ہے۔ 60 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو سعودی عرب بھر میں ترجیحی بنیاد پر کورونا ویکسین لگانے کی مہم شروع کی گئی تھی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق حفر الباطن میں 98%، الحصا 93%، القریات 93%، بیشا 86%، ریاض 83%، الشرقیہ میں 80% اور طائف میں 60 سال اور زیادہ عمر کے 80% لوگوں کو کورونا ویکسین دے دی گئی ہے۔ معمر افراد میں ویکسین کی یہ اعلیٰ شرح سعودی عرب بھر میں کم از کم ایک خوراک کی خصوصی مہم کی بدولت حاصل کی جا سکی ہے۔ وزارت صحت نے کورونا ویکسینیشن مہم کا آغاز ہی معمر افراد سے کیا تھا۔ انہیں ترجیحی بنیادوں پر ویکسین دینے کا اہتمام کیا گیا۔ 75 سال سے زیادہ عمر کے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ابتدا میں ہی ترجیحی بنیاد پر ویکسین دی گئی۔ اس حوالے سے انہیں یہ استثناء بھی دیا گیا کہ وہ ویکسین کا رجسٹریشن کرائے بغیر کسی بھی سینٹر پہنچ کر ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں پیشگی جو رجسٹریشن کی پابندیوں سے مستثنیٰ کیا گیا تھا۔ سعودی وزارت صحت نے اپیل کی ہے کہ سب لوگ صحتی اپلیکیشن کے ذریعے رجسٹریشن کرا کر ویکسین لے لیں۔ یقین رکھیں سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین مؤثر بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں۔ ایک اور ویکسین سے متعلق بڑی اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ 7ویں مہینے کی حاملہ عورت بھی ویکسین لگوا سکتی ہے۔ کیا 7ویں مہینے کی حاملہ خواتین کورونا ویکسین لگوا سکتی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو نہ صرف سعودی عرب بلکہ دنیا بھر میں حاملہ خواتین کو پریشان کر رکھا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا ہے کہ علمی اور تحقیقی اداروں کی ریسرچ کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حاملہ عورت کو ویکسین لگوانے میں کوئی ممانعت نہیں۔ وزارت نے کہا کہ ویکسین انتہائی محفوظ ہے اور مختلف ممالک میں عام افراد کی طرح مختلف مہینے کی حاملہ خواتین بھی لگوا رہی ہیں۔ دوسری طرف عالمی ادارہ صحت کے ماہر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں بھی اس موقع پر اظہار خیال کیا ہے کہ ان کو ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ویکسین لگوانے سے وہ مسائل پیدا نہیں ہو سکتے جو ویکسین نہ لگوانے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ویزا بحالی، اب تک 938 پاکستانی ہیلتھ پروفیشنل کویت جا چکے۔ کویت کی جانب سے پاکستان کے لوگوں کے لیے ویزا کی سہولت بحال کرنے کے بعد میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کا 5واں گروپ کویت پہنچ گیا۔ گزشتہ سال اکتوبر کے مہینے سے اب تک 938 پاکستانی ہیلتھ کیئر ورکرز کویت جا چکے ہیں۔ کویت میں پاکستانی سفارت خانے نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جمعرات کو ٹویٹ کیا کہ 192 پاکستانی طبی عملے کے افراد پر مشتمل 5واں گروپ کویت پہنچا ہے۔ پاکستانی سفارت خانے میں تعینات کمیونٹی ویلفیئر اتاشی فرح عامر سیال نے ایئرپورٹ پر پاکستانیوں کا استقبال کیا۔
اس کے علاوہ وزارت برائے سمندر پار پاکستانی کی جانب سے کی گئی ٹویٹ میں کہا گیا کہ 192 پاکستانیوں کی 5ویں پرواز کے بعد کویت جانے والے مجموعی عملے کی تعداد 938 ہو گئی ہے۔ ایک اور اپڈیٹ آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے چلیں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا اہلیہ کے وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کرایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین بنائے گئے ہیں جن میں سب سے آگاہی ضروری ہے۔ محکمہ پاسپورٹ جوازات سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ فیملی ڈرائیور چھٹی پر گیا ہوا ہے، کورونا کی وجہ سے مسافروں کے آنے پر عارضی پابندی عائد ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ پابندی کب تک ختم ہوگی۔ دوسرا یہ کہ خروج عہدہ کی مدت میں توسیع فیس ادا کر کے کرائی جائے گی کیا؟ جوازات کا کہنا تھا کہ ان 20 ممالک سے مسافروں کے آنے پر 2 فروری 2021 سے پابندی عائد کی گئی تھی جہاں کورونا کی نئی صورتحال کے باعث کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا۔ متاثرہ ممالک کے ان شہریوں کے لیے جو سعودی عرب کے اقامہ ہولڈر ہیں، اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں 31 جولائی تک مفت توسیع کے احکامات صادر ہو چکے ہیں۔ جوازات اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کی پارٹنرشپ سے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں آٹومیٹک طریقے سے بغیر کوئی فیس ادا کیے مرحلہ وار توسیع پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ فلائٹوں پر عائد پابندی کے سوال پر جوازات کا کہنا تھا کہ جیسے ہی اس حوالے سے سرکاری سطح پر احکامات صادر کیے جائیں گے، جوازات کے آفیشیل ذرائع سے مطلع کر دیا جائے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے حج کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جوازات کے قانون کے مطابق وزٹ ویزے پر آنے والوں کو حج کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس سال بھی کورونا کی صورتحال کے باعث حج آپریشن انتہائی محدود کیا گیا ہے، جس کے تحت سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی اور سعودی شہریوں کی محدود تعداد کو ہی حج پرمٹ جاری کیے جائیں گے۔ واضح رہے، کورونا کے علاوہ عام حالات میں بھی ایسے افراد جو وزٹ پر آتے ہیں انہیں حج ادا کرنے کی قانونی طور پر اجازت نہیں ہوتی۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص کا سوال تھا کہ اہلیہ کو وزٹ ویزے پر بلایا ہے، کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ اہلیہ کے وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کر سکوں جبکہ میرا پیشہ بھی فیملی سٹیٹس کا ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کو چاہیے کہ وہ وقت مقررہ پر واپس لوٹ جائیں، بصورت دیگر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ جہاں تک وزٹ ویزے پر آنے والوں کے سٹیٹس کو اقامہ میں تبدیل کرنے کا سوال ہے تو قانون میں ایسی کوئی شک نہیں۔ وہ تارکین جو قانون کے مطابق فیملی سٹیٹس کے حامل ہیں انہیں چاہیے کہ وہ باقاعدہ طور پر فیملی ویزا جاری کرائیں جس پر اپنی فیملی کو سعودی عرب میں رکھ سکتے ہیں۔ واضح رہے، سعودی عرب میں کام کرنے والے وہ غیر ملکی جن کا پیشہ فیملی سٹیٹس کی کیٹیگری میں ہے انہیں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے اقامہ حاصل کر سکیں، تاہم اس کے لیے بھی انہیں رہائشی ویزا جاری کرانا پڑتا ہے۔ وزٹ ویزے پر بلا کر اقامہ بنانے کا کوئی قانونی نقطہ نہیں ہے۔ ایک بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کویت نے 1 اگست سے مشروط سفر کی اجازت دے دی ہے۔ کویتی حکومت کی جانب سے ویکسین کا کورس مکمل کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے 1 اگست سے سفری پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ بیرون ملک سفر کرنے والے کویتی شہریوں کے لیے بھی لازمی ہوگا کہ وہ ویکسین کی 2 خوراکیں لیں۔ العربیہ نیٹ اور سبق نیوز کے مطابق حکومت کویت کے ترجمان طارق المظرم نے کہا کہ غیر ملکیوں کو شرائط پوری کرنے پر کویت آنے کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کویتی کابینہ نے غیر ملکیوں کو اپنے یہاں آنے کی مشروط اجازت دی ہے۔ شرط یہ ہے کویت آنے والے غیر ملکی کویت میں منظور شدہ ویکسین کی 2 خوراکیں لے چکے ہوں، جس میں فائزر، ایسٹرازینیکا اور ماڈرنا کمپنیوں کی تیار شدہ ویکسین شامل ہیں۔ کویتی حکام کا مزید کہنا ہے اگر کسی نے جانسن اینڈ جانسن کمپنی کی تیار کردہ ویکسین کی 1 ڈوز لگوائی ہو تو اسے بھی آنے کی اجازت ہوگی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد 1 اگست سے ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے کویتی شہری جو اور مقیم غیر ملکی بیرون ملک ویکسین کے بغیر سفر کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ ویکسین سے مستثنیٰ ہوں۔ چینی ویکسین کی پہلی خوراک کے بعد کیا ایسٹرازینیکا کی خوراک لی جا سکتی ہے؟ پاکستان میں موجود کافی لوگ وہ اس سوال سے جو پریشان ہیں، انڈیا میں بھی موجود کافی لوگ ہیں جو کہ آلریڈی چائنا کی ویکسین لے چکے تھے، وہ اس بارے میں پریشان ہیں کیا اس چائنا کی ویکسین کی 1 ڈوز لینے کے بعد ہم ایسٹرازینیکا یا فائزر کی دوسری ڈوز لے سکتے ہیں؟ تو پاکستان کی حکومت نے بیرون ملک سفر کرنے والے پاکستانیوں کی سفری جو رکاوٹیں ہیں سفری وہ دور کرنے کے لیے ایسٹرازینیکا ویکسین 18 سال سے زیادہ عمر کے مردوں کو لگانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس حوالے سے جو سامعین انفو ٹی وی ہیں متعدد سوالات کر رہے ہیں کہ کیا چینی ویکسین کی پہلی خوراک لینے کے بعد ایسٹرازینیکا ویکسین لگوائی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے پاکستان کی وزارت صحت کے ترجمان نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ ایسٹرازینیکا ویکسین بیرون ملک سفر کرنے والے پاکستانی اپنی ڈاکومنٹس دکھا کر کسی بھی سینٹر سے لگوا سکتے ہیں، تاہم اس حوالے سے کوئی بھی حکومتی پالیسی نہیں بنی کہ چینی ویکسین کی پہلی خوراک لینے والے ایسٹرازینیکا ویکسین لگوا سکتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا اس وقت حکومت
हुकूमत की कोशिश है उन लोगों को वैक्सीन लगवाई जाए जिन्होंने एक भी खुराक हासिल नहीं की, इसलिए मुख्तलिफ वैक्सीन लगवाने की हौसला अफजाई नहीं की जाएगी। तर्जमान वजारत सेहत के मुताबिक किसी और वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के क्या असरात मरतब होते हैं, इस हवाले से माहिरीन की राय को देखना होगा। ये एक ऐसी नौइयत का मामला है जिस पर माहिरीन ही ठीक तौर पर रहनुमाई कर सकते हैं, ताहम पाकिस्तान की हुकूमत के पास इस वक्त ऐसी कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। चीनी कंपनी या किसी और वैक्सीन की खुराक लेने के बाद क्या दूसरी कंपनी की खुराक ली जा सकती है, इस बारे में माहिरीन सेहत क्या कहते हैं? ये सवाल जब वबाई अमराज के माहिर साबिक रुकन आलमी इदारा सेहत डॉक्टर राना जवाद असगर के सामने रखा तो उन्होंने बताया कि अभी तक वैक्सीन की मुख्तलिफ खुराकें लेने के साइड इफ़ेक्ट से मुतल्लिक कोई डाटा सामने नहीं आया। बज़ाहिर इसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि मशरक़ वस्ता के कुछ ममालिक में मुख्तलिफ वैक्सीन लगाने का अमल शुरू करने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर राना जवाद असगर के मुताबिक बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में जिन लोगों ने साइनोफार्म की दोनों डोज ली हैं उन्हें फाइजर की एक डोज बतौर बूस्टर शॉट दी जा रही है, लेकिन कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इसके बारे में कोई भी यकीन नहीं कह सकता, क्योंकि इस हवाले से अभी तहकीक जारी है। लेके चलेंगे आपको कुछ स्पेशल फ़्लाइट की तरफ। आपको बताते हैं आज वंदे भारत मिशन के तहत 3 फ़्लाइट जाएंगी, जिसमें पहली फ़्लाइट जाएगी IX-1522 जो कि त्रिवेंद्रम के लिए जाएगी, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट होगी और इसके रियाद से जाएगी, और 6A9441 दमाम से लखनऊ के लिए जाएगी इंडिगो की। उसके अलावा दमाम से लखनऊ के लिए AI-1914 एयर इंडिया की फ़्लाइट जाएगी। अगर पाकिस्तान की फ़्लाइट्स की बात करते हैं, 3 फ़्लाइट जाएंगी इस्लामाबाद के लिए रियाद से, और 2 एयर ब्लू की और 1 PIA की, और कराची के लिए 2 फ़्लाइट्स हैं जिसमें से एक जद्दा से जाएगी और एक दमाम से, दोनों PIA की फ़्लाइट हैं। लाहौर के लिए 2 फ़्लाइट हैं, एक जद्दा से एयर ब्लू की और दमाम से PIA की। मुल्तान के लिए जद्दा से एक फ़्लाइट PA8711 एयर ब्लू की जाएगी। आपको लेके चलेंगे मज़ीद खबरों की तरफ। आपको बताएंगे सहरा में 7 दिन से लापता शहरी मुर्दा पाया गया। मुहद्दब अलदहब के सहराई इलाके में गुज़श्ता 7 दिन से लापता होने वाले शहरी जो है उसको मुर्दा पाया गया है। तबक वेबसाइट के मुताबिक इमदादी टीमों को शहर की गाड़ी उम्मे असीम पहाड़ी इलाके में मिली, जहां करीब शहरी की लाश पाई गई थी। वाज़ेह है कि 50 साला सऊदी शहरी सफ़र अलमतीरी गुज़श्ता 7 दिन से मुहद्दब अलदहब के सहराई इलाके में लापता हो गए थे। घर वालों ने मुतल्लिका इदारों को इतला दी, जिसके बाद तलाश करने की मुहिम शुरू की गई। आखिरकार उनको सहरे इलाके के शुमाल में उनकी गाड़ी मिली, जहां करीब ही शहरी मुर्दा हालत में पाया गया। बात करेंगे कोरोना के केसेस की। कोरोना के केसेस 1300 से ज़्यादा, नए केसेस 14 हलाकतें। सऊदी अरब में जुमेरात को मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के मज़ीद 1309 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर 14 अफराद के वायरस से हलाक होने की तस्दीक हुई है। सऊदी खबरसार एजेंसी SP ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सऊदी अरब में कोरोना के मुसद्दक़ा केसेस की मजमूई तादाद 4,70,723 तक पहुँच चुकी है। जुमेरात 17 जून को कोरोना से होने वाली 14 हलाकतों के बाद अब तक इस मोहलिक वायरस से मजमूई हलाकतें 7,635 हो गई हैं। सऊदी अरब इंटरनेट प्रोटोकॉल के हवाले से अरब दुनिया में सरे फहरिस्त। सऊदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा कि सऊदी अरब इंटरनेट प्रोटोकॉल का 6वां एडिशन IPv6 इस्तेमाल करने वाले दुनिया के 10 कामयाब तरीन मुल्कों में से एक है। अरब दुनिया और मशरक़ वस्ता में इस हवाले से सऊदी अरब पहले नंबर पर है। सऊदी अरब में दुनिया भर के तकाबुल के हवाले से सऊदी अरब ने 50% जो है शरह-ओ-नमू हासिल की है। आपको बताएंगे कि जद्दा में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ 23 दुकानें बंद कर दी गईं। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 23 तजारती इदारे सील कर दिए हैं। बल्दियाती कौंसलों के इंस्पेक्टर्स ने मुतल्लिका इदारों के ताउन से 4043 छापों के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की थीं। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक बल्दिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 19 छोटी और 15 बड़ी बल्दियाती कौंसलों में छापा मुहिम चलाई गई। मुहिम के दौरान कोरोना SOPs की 65 खिलाफ वर्जियाँ भी रिकॉर्ड की गईं, जिनमें से समाजी फासले की पाबंदी ना करना, मास्क ना पहनना, टेम्परेचर चेक ना करना, तवक्कल ना दिखाने से मुतल्लिक पाबंदियाँ शामिल थीं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।